نیشاپور شہر کے باہر تھوڑی دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ منگول جو کہ شروع میں بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے، اب ان کے سارے ولولے، سارے جذبے ماند پڑتے جا رہے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے کی طرف سے نیشاپور کے حکمران عمر کاخی دفاع کا مضبوط بند باندھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں بائیں سے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار آندھی اور طوفان کی طرح منگولوں کو جھاڑنے اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنے کا عمل شروع کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک کی مزید جنگ کے بعد منگولوں کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ کام میں آ گیا۔ اس موقع پر اور خان نے اپنے محافظ دستوں کے ساتھ کچھ اس تیزی کے ساتھ منگولوں پر یلغار کی تھی کہ یلغار کے دوران چنگیز خان کا داماد منگولوں کے لشکر کا سالار تفجار مارا گیا۔ تفجار کے مرتے ہی منگول سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح نیشاپور کے باہر منگولوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور خان اور پاسبانوں کا سالار منگولوں کو شکست دے کر نیشاپور کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ شکست کھا کر بھاگتے ہوئے منگولوں کا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دور تک تعاقب کیا، پھر وہ واپس نیشاپور کے نواح میں لوٹ آئے تھے۔ منگولوں کا جس قدر وہاں سامان تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ نیشاپور کے عمر کاخی کے حوالے کیا گیا، باقی 2 حصے پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ پھر پاسبانوں کا سپہ سالار اپنی کسی نامعلوم منزل کی طرف چلا گیا اور خان نیشاپور کے اس نواحی سلسلے کی طرف بڑھا جہاں پر اس کا پڑاؤ تھا۔ باقی ماندہ لشکر وہیں پر قیام کیے ہوئے تھا۔ اور خان اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں سے حاصل ہونے والے سامان سے لدا بھندا نیشاپور کے کوہستانی سلسلے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پشت کی طرف سے ایک سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا اور خان کے قریب آ کر رکا۔ اسے دیکھتے ہوئے اور خان، غیاث الدین اور قبیل خان تینوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا۔ سوار نزدیک آیا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، میں آپ کے لیے ایک اہم ترین خبر لے کر آیا ہوں۔ ان الفاظ پر اور خان، غیاث الدین اور قبیل خان تینوں کے چہرے فق ہو گئے۔ پھر وہ آنے والا سوار بولا اور کہنے لگا، اب اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے سردار جائسی کے تعاقب کے لیے نکلے تھے تو اس طرف سے منگولوں کے سپہ سالار صوبدائی اور جبی نویان گزرے تھے۔ ان کے مخبروں نے کہیں اطلاع کر دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر یہاں کوہستانی سلسلے کے اندر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ صوبدائی اس لشکر سے تعارض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جبی نویان بضد تھا کہ اس لشکر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ صوبدائی نے اسے بہت سمجھایا کہ ہمارا اصل مقصد سلطان علاؤالدین کا تعاقب کرنا ہے، ہمیں چھوٹے موٹے لشکروں سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جبی نویان نہیں مانا۔ صوبدائی اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے باہر ہی رہا، لیکن جبی نویان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا اور ہمارے پڑاؤ پر اس نے حملہ کر دیا۔ جبی نویان کا جو لشکر تھا وہ ہمارے پڑاؤ میں جس قدر مسلح جوان تھے ان سے 60 سے 70 گنا زیادہ ہوگا، لہٰذا ہمارے جوان اس شاہراہ پر بھاگ کھڑے ہوئے جو نیشاپور سے مرو شہر کی طرف جاتی ہے۔ جبی نویان نے کچھ دور تک ہمارے لشکر کے حصے کا تعاقب کیا۔ جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ اس نے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے اور ان کا قتل عام کر کے ان کی تعداد کافی کم کر دی ہے تو وہ لوٹ آیا اور صوبدائی سے آ ملا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ اب وہ سلطان علاؤالدین کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ ہمارے بچے کھچے لشکر کا حصہ، جن میں آپ کے ماموزاد بھائی تغرل خان بھی شامل تھے، مرو شہر کی طرف بھاگ گئے۔ مرو شہر چونکہ مغلوں کے پے در پے حملوں کی وجہ سے آدھے کے قریب کھنڈر ہو چکا ہے، لہٰذا تغرل خان نے ارادہ کیا کہ وہ انہی کھنڈروں میں جا کے پناہ لے لے گا۔ لیکن تغرل خان کی بدقسمتی، جو ہی وہ مرو شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوا، ایک منگول سردار جس کا نام قراچہ خان ہے، وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ادھر سے گزرا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ کچھ مسلمان بگوڑے مرو شہر میں داخل ہوئے ہیں تو وہ مرو شہر پر حملہ آور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے بچے کھچے لشکر کا قراچہ نے صفایا کر دیا، تاہم آپ کے ماموزاد بھائی تغرل کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مارا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرو شہر کے کھنڈرات کے تہہ خانوں میں چھپ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ امیر اور خان، یہ وہ بری خبر جو میں آپ سے کہنے کے لیے مرو شہر کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہوئے اور خان بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ غیاث الدین اور قبیل خان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ پھر اور خان غیاث الدین اور قبیل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، اب مجھے اپنے لشکر کو لے کر مرو شہر کا رخ کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہاں منگول ہیں تو ان کا صفایا کر دیا جائے، اور ساتھ ہی میں اپنے ماموزاد تغرل خان کو بھی تلاش کر سکوں۔ اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ جہاں کوہستانی سلسلے کے اندر ہمارے لشکر نے پڑاؤ کیا تھا وہاں کافی غاریں ہیں، جتنا بھی ہمارے پاس سامان ہے اسے ان غاروں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔
اور پھر ایسا کریں کہ خود ہم مرو کی طرف کوچ کریں۔ غیاث الدین اور قبیل خان دونوں نے اور خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے لشکر اور سامان کو لے کر کوہستانی سلسلے میں داخل ہوئے۔ کوہستانی سلسلے کی غاروں کے اندر سارا سامان محفوظ کر دیا اور کوہستانی سلسلے کے اوپر چند دستے حفاظت کے لیے گھات میں بٹھا دیے گئے۔ اس کے بعد اور خان، غیاث الدین اور قبیل خان لشکر کو لے کر مرو شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ چنگیز خان کو جب نیشاپور شہر کے باہر ہونے والی جنگ میں اپنے داماد کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو وہ بے حد برہم اور سیخ پا ہوا۔ اس نے فوراً ایک قاصد اپنے بیٹے تولائی کی طرف بھجوایا اور اسے حکم دیا کہ نیشاپور شہر پر حملہ آور ہو کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے، اس لیے کہ نیشاپور شہر کے باہر تفجار مارا گیا ہے۔ تفجار کے مارے جانے کی اطلاع جب تولائی کو ہوئی تو اپنے بہنوئی کی موت کی خبر ملتے ہی اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اہل نیشاپور کو اس دست درازی کا مزہ ضرور چکھائے گا۔ چنانچہ وہ موسم بہار میں ایک بھاری لشکر لے کر فتح نیشاپور کے ارادے سے روانہ ہوا۔ چونکہ شہر کے ارد گرد منجنیقوں میں استعمال ہونے والے پتھروں کی کمی تھی، اس لیے جب وہ نیشاپور سے 3 منزل کی دوری پر تھا تو احتیاطاً فوج کو حکم دیا کہ چھکڑوں اور گاڑیوں میں زیادہ سے زیادہ پتھروں کی مقدار بھر لی جائے۔ جب اپنے لشکر کے ساتھ یہ نیشاپور شہر کے قریب پہنچا تو حکم دیا کہ 200 منجنیقیں اور 3000 تیر چرخ میں لگا کر شہر کے چاروں طرف مناسب مقامات پر نصب کر دیے جائیں۔ نیشاپور کے لوگوں نے جب ہلاکت اور تباہی کا یہ مہیب ساز و سامان دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ شہر کا حاکم عمر قاقی پہلے تولائی کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن جب اس نے منجنیقوں اور تیر پھینکنے والے چرخ اس قدر شہر کے باہر دیکھے تو وہ ہمت ہار بیٹھا۔ چنانچہ اہل شہر سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے نیشاپور کے قاضی رکن الدین علی بن ابراہیم کو تولائی کی طرف روانہ کیا تاکہ صلح کی گفت و شنید کی جا سکے۔ تولائی نے قاضی رکن الدین اور ان کے ساتھ جانے والی جماعت کے اراکین کی گزارشات پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ الٹا وفد کے سارے اراکین کو اپنے پاس روک لیا اور شہر پر حملہ کر دیا۔ اہل شہر یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مدافعت پر اتر آئے تھے۔ 3 دن تک لگاتار جنگ ہوتی رہی اور اہل شہر بڑی جمع مردی، بڑی جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کے حملوں کو روکتے رہے۔ آخر 3 روز بعد دوپہر کے قریب منگولوں نے کئی مقامات پر شہر کے ارد گرد خندق کو پاٹ دیا اور فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیشاپور کے لوگ ایسا زبردست مقابلہ کر رہے تھے کہ منگول بار بار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ پورا دن ایسا ہی سما رہا۔ منگول بار بار رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتے اور ہر بار اہل شہر کا حفاظتی لشکر منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آخر یہ تانک جھانک کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ جب رات چھا گئی تو منگولوں نے اپنے لشکر کو شہر کے چاروں طرف سمیٹ کر ایک طرف جمع کر لیا۔ اہل شہر ان کے دھوکے میں آ گئے اور یہ سمجھے کہ منگول لشکر کو سمیٹ رہے ہیں، شاید وہ فتح حاصل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ منگولوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور چند دستے خفیہ طور پر دوسری طرف بھجوائے، جو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر رات کے پچھلے حصے میں انہوں نے شہر کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے سے ہزاروں منگول شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ صبح کو جب اہل شہر نے دیکھا تو انہیں شہر میں ہر طرف منگول ہی منگول نظر آئے۔ ہر چند بچاؤ کی کوئی امید نہ رہی تھی، لیکن اہل شہر اسی طرح جوش و خروش سے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ لیکن اس وقت تک شہر کے سارے دروازے کھل چکے تھے۔ منگول بے روک طوفان اور ہر چیز کو بہا لے جانے والے سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ منگول بھوکے بھیڑیوں کی طرح اہل نیشاپور پر ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے بہت جلد نیشاپور کے دفاعی لشکر ہی نہیں بلکہ عام باشندوں کی مزاحمت اور مدافعت بھی جواب دے گئی تھی۔ شہر کا حاکم عمر قاقی پکڑا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران چنگیز خان کی طرف سے تولائی کے پاس ایک قاصد آیا اور اس نے چنگیز خان کی طرف سے تولائی کو نیشاپور کے متعلق احکامات پیش کیے۔ چنگیز خان کے اس قاصد کے آنے کے بعد تولائی نے تمام اہل شہر کو قتل کر دیا۔ شہر کے اکثر مکانوں کو گرا کر چٹیل میدان بنا دیا گیا تھا۔ تولائی نے اپنے باپ چنگیز خان کے حکم کی لفظ بلفظ تعمیل کی۔ انسان تو انسان رہے، کتے اور بلیاں تک بھی مار دی گئیں۔ اس قتل عام کے موقع پر چنگیز خان کی بیٹی اور تفجار کی بیوی بھی موجود تھی۔ چنگیز خان کی اس بیٹی نے بھی اپنی آتش انتقام بجھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ قتل عام کے بھیانک مناظر سے تسکین حاصل کی، بلکہ سینکڑوں بے گناہوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔
جب یہ ساری ظالمانہ کارروائی مکمل ہو چکی تو ایک مغل سردار کو فوج کا ایک دستہ دے کر یہ ہدایت کی گئی کہ وہ نیشا پور میں ہی قیام کرے تاکہ بعد میں اگر کوئی بھولا بسرا آدمی وہاں آ نکلے تو اسے بھی ٹھکانے لگایا جا سکے۔ حسب معمول نیشا پور کے تمام دستکار اور کاریگر ترکستان بھیج دیے گئے۔ اہل شہر کی ایک بڑی تعداد تہہ خانوں میں چھپ گئی تھی، اس خیال سے کہ جب منگولوں کا لشکر کوچ کر جائے گا تو باہر نکل جائیں گے۔ لیکن چونکہ شہر کے اکثر مکانات گرا دیے گئے تھے لہٰذا لوگ تہہ خانوں میں سسک سسک کر مر گئے۔ تولائی جب نیشا پور کی تباہی اور بربادی سے فارغ ہوا تو اس کے باپ چنگیز خان نے اسے پیغام بھجوایا کہ نیشا پور کے بعد وہ ہرات شہر کا رخ کرے اور اسے فتح کرے۔ چنگیز خان کا حکم ملتے ہی تولائی نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور بڑی تیز رفتاری سے اس نے ہرات شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ہرات صوبہ خراسان میں مرو اور نیشا پور کے بعد اہم شہر ہے۔ تولائی نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے نواح میں شبرتو نامی ایک وسیع اور کھلے میدان میں آ کر اترا اور ایک قاصد کو اہل شہر کے پاس بھیجا کہ اگر وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو مقابلہ کرنے کی بجائے شہر کے دروازے منگولوں پر کھول دیں۔ ہرات شہر کا حاکم امیر الملک ششو پنج میں پڑ گیا تھا کہ منگولوں کا مقابلہ کرے یا ان سے مصالحت کرے۔ اہل شہر نے جب دیکھا کہ شہر کا حاکم امیر الملک گومگوں کی حالت میں ہے تو اس کو انہوں نے معزول کر دیا اور ایک انتہائی شجاع، دلیر اور بہادر شخص شمس الدین کو شہر کا حاکم بناتے ہوئے سارا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا گیا۔ نیا حاکم شمس الدین بڑی تیزی سے ہرات شہر کا دفاع کرنے اور منگولوں سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ اسی دوران چنگیز خان کے بیٹے تولائی کی طرف سے ایک قاصد حاکم شہر شمس الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور تولائی کا یہ پیغام بھجوایا کہ اہل شہر اگر اپنی عافیت عزیز رکھتے ہیں تو منگولوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ یہ پیغام سن کر ہرات کے حاکم شمس الدین نے چھاتی تان کر کہا، خدا اس دن کو غارت کرے جس دن میں ان وحشیوں کی اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالوں گا۔ اس کے بعد حاکم شہر شمس الدین نے حکم دیا کہ منگولوں کے اس قاصد کو قتل کر دیا جائے۔ جب تولائی کو اپنے قاصد کے حشر کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ شہر کا محاصرہ کر کے اسے جلد از جلد فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخر لڑائی چھڑ گئی۔ منگول حشرات الارض کی طرح شہر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف شمس الدین بھی بڑا دلیر، بڑا بہادر اور جرت مند تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلا اور اس عزم اور جرت مندی کے ساتھ اس نے منگولوں پر حملہ کیا کہ ایک ہی دن کی لڑائی میں اس نے 1700 منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے لشکر کو لے کر وہ باحفاظت شہر میں داخل ہو گیا۔ اس طرح 7 دن تک جنگ ہوتی رہی اور ہرات کا حاکم شمس الدین نہ صرف یہ کہ بہترین انداز میں ہرات شہر کا دفاع کرتا رہا بلکہ اس نے ان گنت منگولوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ 8ویں دن شمس الدین پھر خم ٹھونک کر شہر سے باہر نکلا اور منگولوں کے مقابلے پر آ گیا۔ ایسی دلیری، ایسی جانثاری اور ایسی سرفروشی کے ساتھ منگولوں پر حملہ آور ہوا کہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان کا بیٹا تولائی بھی اس کی جرت اور لڑنے کے انداز پر اش اش کر اٹھا اور اسے داد دی۔ لیکن اہل شہر کی بدقسمتی کے 8ویں روز جس وقت شمس الدین نے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا اور قریب تھا کہ چنگیز خان کے بیٹے تولائی کو بدترین شکست ہوتی، ایک تیر شمس الدین کے سینے پر لگا جس سے شمس الدین میدان جنگ میں دم توڑ گیا۔ شمس الدین کے بعد کوئی ایسا دانشور، کوئی ایسا فہیم، دلیر اور تجربے کار جرنیل نہیں تھا جو ہرات شہر کے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے منگولوں کا مقابلہ کرتا۔ اگر کوئی شخص سامنے آتا تو یقیناً ہرات شہر کے باہر چنگیز خان کے بیٹے تولائی کو بدترین شکست ہوتی۔ لیکن شمس الدین کی وفات کے بعد اہل شہر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فوج اور عوام اس لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے تھے چونکہ انہوں نے کافی حد تک مغلوں کو دبا رکھا تھا اور انہیں امید تھی کہ اگر چند روز اور جنگ جاری رہی تو مغلوں کو ہرات شہر سے باہر بدترین شکست ہوگی۔ لیکن امراء کا طبقہ مصالحت پر اصرار کر رہا تھا۔ دوسری طرف تولائی بھی چاہتا تھا کہ مصالحت ہو جائے، اس لیے کہ گزشتہ 8 دنوں کی جنگ میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہی تو اس کی شکست یقینی ہوگی۔ اس نے لڑنے کے جو انداز شمس الدین کے دیکھے تھے، اس سے وہ اس فکر میں پڑ گیا تھا کہ اگر ایسا ہی کوئی اور جرنیل ہرات شہر کے لوگوں کو مل گیا تو پھر یقیناً تولائی کو شکست ہوگی۔ لہٰذا 9ویں دن تولائی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی فصیل کے قریب خندق کے بیرونی کنارے پر آ کھڑا ہوا اور اہل شہر اور لشکریوں کو جو فصیل پر کھڑے تھے مخاطب کر کے کہنے لگا، اہل ہرات کان کھول کر سنو، میں چنگیز خان کا بیٹا تولائی ہوں۔
اگر تمہیں اپنی اور اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی جانیں عزیز ہیں تو مقابلے کا خیال ترک کر دو، اور ہر سال جو رقم اس سے پہلے تم اپنی حکومت کو بھیجتے رہے ہو اس کا نصف مجھے پیشگی ادا کر دو تو میں تمہارے ساتھ صلح کر لوں گا۔ ہر چند اہل ہرات نے 7-8 دن تک منگولوں کا زبردست مقابلہ کیا تھا۔ منگول ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا کرتے، لیکن طلائی ہرات کے محل وقوع سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اہل شہر اظہار اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اہل شہر نے بھی محسوس کیا کہ طلائی کسی حد تک مخلص ہے، نیز لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ منگولوں سے لڑنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ اہل شہر نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہر کے قاضی عزیز الدین کو ایک وفد دے کر طلائی کے پاس بھیجا جائے اور صلح کی گفت و شنید کی جائے۔ صلح کے لیے جانے والا یہ وفد اپنے ساتھ طلائی کے لیے قیمتی تحائف بھی لے گیا تھا، لیکن طلائی نے بڑی عیاری اور دھوکہ دہی سے کام لیا، اس لیے کہ جو ہی وفد کے اراکین اس کے پاس پہنچے اس نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ وفد کے اراکین چونکہ شہر کے دروازہ کھلوا کر باہر نکلے تھے، اس لیے اراکین کو قتل کروانے کے بعد طلائی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شہر کے لوگوں کا قتل عام کرنے کا اس نے حکم دے دیا۔ 10-12 ہزار انسان مارے جا چکے ہوں گے۔ نہ جانے طلائی کے ذہن میں کیا آیا کہ اس نے قتل عام روک دینے کا حکم دے دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں اس نے ہرات شہر کے باہر چند روز تک قیام کیا۔ اس دوران ایک شخص ابو بکر مراغنی کو شہر کا حاکم مقرر کیا اور اپنے ایک منگول سردار اسے شہر کا کوتوال مقرر کیا، اور یہ سارے انتظام کرنے کے بعد طلائی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے باپ چنگیز خان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اور خان جب مرو شہر کے سامنے آیا تو شاید وہاں سے چند دن کوچ کرنے والے مغل سردار قراچہ کو بھی اس کی وہاں آمد کی خبر ہو گئی تھی، لہذا قراچہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹا اور خان کے لشکر پر اس نے ہولناک طریقے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ دونوں لشکر جنگل کے بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ منگول سردار قراچہ کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی اور خان کے لشکر کو بدترین شکست دے کر اس کا قتل عام کرے گا، اس لیے کہ قراچہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد اور خان کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ لیکن اور خان نے جب جم کر قراچہ کا مقابلہ کیا، سرخ اور سفید اور سیاہ جھنڈیوں کے ذریعے مافوق الفطرت انداز میں اپنے لشکر کو دائیں بائیں آگے پیچھے بڑھنے کے احکامات جاری کرتا رہا۔ اس سے قراچہ بوکھلا گیا۔ اسی بوکھلاہٹ میں جب اور خان نے اس پر مزید تیز اور جان لیوا حملے کیے تو مرو شہر کے مضافات کے باہر منگول سردار قراچہ کو بدترین شکست ہوئی۔ اس وقت تک رات کافی گہری ہو کر چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قراچہ پڑاؤ اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ اس وقت مرو شہر کے کھنڈرات میں کوئی منگول نہیں تھا، اس لیے اور خان نے اپنے لشکر کو غیاث الدین اور قبیل خان کی سرکردگی میں دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ یہیں پڑاؤ کیے رکھیں جہاں قراچہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ قراچہ چونکہ اپنے لشکر کی تمام چیزیں چھوڑ کر بھاگا تھا، لہٰذا غیاث الدین اور قبیل خان دونوں اپنے لشکر کا پڑاؤ کرنے کے ساتھ قراچہ کے لشکر سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹنے لگے تھے، جبکہ اور خان اپنے ایک محافظ دستے کو لے کر مرو شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوا تاکہ وہاں وہ اپنے ماموزاد بھائی تغرل خان کو تلاش کر سکے۔ اور خان اپنے محافظ دستے کے ساتھ کافی دیر تک مرو شہر کے کھنڈرات میں رہا، لیکن اسے وہاں کوئی فرد دکھائی نہ دیتا۔ لگتا تھا شہر کے بچے کچے لوگ مکانوں کے تہخانوں میں چھپ گئے تھے۔ لاچار اور خان نے اپنے محافظ دستے کے ساتھ جگہ جگہ کھنڈرات پر کھڑے ہو کر اذانیں دینا شروع کی تاکہ تہخانے میں چھپے ہوئے مسلمان یہ جان سکیں کہ منگول جا چکے ہیں اور مسلمان شہر میں اذانیں دے رہے ہیں، اس طرح وہ باہر نکل آئیں گے۔ لیکن کوئی ایک فرد بھی تہخانوں سے باہر نہ آیا، اس لیے کہ ایسا حربہ پہلے منگول استعمال کرتے رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اور انہیں ان کے تہخانوں سے باہر لانے کے لیے اذانیں دیتے، اور مسلمان دھوکے میں آ کر جب تہخانوں سے نکلتے تو منگول ان کا قتل عام کر دیتے۔ لہٰذا اور خان کے محافظ دستے نے جب مرو کے کھنڈرات میں اذانیں دیں تو ان اذانوں کے جواب میں کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ تاہم اور خان اپنے ماموزاد بھائی تغرل خان کو مرو کے کھنڈرات میں تلاش کرتا رہا۔ اس کی بدقسمتی کہ منگول سردار قراچہ مرو شہر سے باہر شکست کھانے کے بعد نواحی کوہستانی سلسلوں کی طرف چلا گیا۔